بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بزرگوں، دوستوں، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، ماشاء اللہ بہت باتیں ہم لوگوں نے ممتاز صاحب کی سنی اور طلباء نے ماشاء اللہ قرآن شریف سنایا۔ ایسا کم سننے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے دوسرے بیٹے مفتی حبیب بھی اشرا قاری ہیں، اشرا قاری ماشاء اللہ، اچھا لگتا ہے اللہ کلام کس طرح سے اللہ تعالیٰ شاموں کو یہ بات منظور تھی کہ قرآن پاک پورا محفوظ رہے، لیے ہر قرأت محفوظ ہے۔ جس طریقے اللہ تعالیٰ کی یہ بات محفوظ تھی، وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھی ہے پوری حرکات محفوظ رہیں۔ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی رفع کرتا ہے، کوئی کرتا ہے، سب طریقے اللہ کو پیارے تھے، اس لیے محفوظ ہیں۔ ہم لوگ یہاں باندھ لیتے ہیں، کوئی یہاں باندھ لیتا ہے، کوئی رفع کرتا ہے، سب چیزیں۔ بہرحال میرے مطلب دیکھو بہت باتیں سنا ہے، کہ لمبی چوڑی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ جب تک کہلانے تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون عمل کرے گا بتائیے ہم کو؟ آدھا کرے پورا کریں گے، حد نیچے کی۔ اس لیے ہم نے بیان کیا ہماری عادت پوچھتے ہیں، عمل کرنا نہیں کریں گے۔ خان صاحب لوگ بیٹھے، دونوں ہاتھ سے اٹھایا، میں کہ یہ کیا بھائی؟ ہم لوگ خان صاحب پکی بات عمل کریں گے، اس لیے دونوں اٹھا دیا، پکا ارادہ کر لیں۔ اللہ سے مانگ لینا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بزرگوں، ایک عالم فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ 50,000 فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ کتنے بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے؟ کتنے بچوں کی؟ 32 بچے۔ کتنے بچے تھے جی؟ 34 بچے تھے ماشاء اللہ۔ میں بنگلور میں ابھی پھر جاؤں، پرسوں نہیں چل رہے ہیں، جانے کے بعد پھر بنگلور جانا مجھ کو، جامعہ تعلیم بچوں کے حفظ قرآن ختم کرانا ہے۔ ایک بار صبح میں گیا تھا، آدمی پورا کیا، پھر بلایا۔ قرآن ختم کرنے کے بعد نکلا تو ایک صاحب بولے مجھ کو تنہائی بات کرنی ہے۔ میں کہا چلیے۔ کہنے لگے میں اس وقت اس ملک کا قطب ہوں، آپ نے جو بات کی رحمت نزول ہوتا، میں دیکھا رحمت کا نزول ہو رہا تھا، فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ رحمت کا نزول، فرشتے کا دیکھ رہے کہ رحمت کا نزول ہو رہا تھا، اللہ نازل فرماتے ہیں۔ 34 بچوں نے قرآن شریف پورا کہ اللہ قبول فرمائے۔ بچوں نے ماشاء اللہ تبارک کے بچوں نے بھی پڑھ لیا، ہم لوگوں نے سنا، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہر مسلمان کو تعلق باقی رکھنا چاہیے۔ کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے، کوئی 10 پارہ 20 پارہ پڑھتا ہے، ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم آدھا پارہ، پاؤ، ایک رکوع 2 رکوع پڑھ لیں، مگر ضرور پڑھیں۔ حدیث شریف مہاراج میں جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایک حسین جمیل خوبصورت آدمی موجود ہے، نوجوان۔ منکر نکیر کہتے بھائی جاؤ، ہم کو سوال کرنا ہے ان سے۔ وہ جواب دیتے ہیں اس نے دنیا میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا پڑھیں گے، ضرور پڑھیں، ناغہ نہیں کریں۔ پھر کچھ پر قرآن شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اپنے جانے والوں کے ساتھ ثواب کرنے کی عادت ڈال لیں۔ والدین کا اقرا والے امت مسلمہ ہیں، اساتذہ امت مسلمہ، پڑھ کے ساتھ ثواب کرنے کی عادت ڈال دیں۔ ادلا بدلا کی دنیا ہے، اگر ہم جانے والے کے ساتھ ثواب کرتے رہیں، آنے والے ہم کو ہی ساتھ ثواب کریں گے۔ اگر جانے والے بھول گئے تو آنے والے ہم کو بھول جائیں گے۔ عادت بنا لینا چاہیے، کیونکہ مشقت محنت نہیں ہے۔ 3 بار اللہ شریف پڑھیے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ محدث اسد سہارنپور کے شیخ میں نے بخاری شریف ان سے نہیں پڑھی، مسلم شریف پڑھی تھی۔ لکھتے ہیں جگہ کہ دیکھا کہ سامنے فرشتے آپس میں مردے آپس میں چھینا جھپٹی کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟
حوالے سے نقل کیا ہے واقعہ، اس کا نام میں بھول گیا، کتاب میں ان کے حوالے سے پڑھا تھا. تو کہا فرشتے نے ایک شخص نے قرآن اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا تھا، اتنا ثواب ملا ہے، ایک سال سے تقسیم ہو رہا ہے، ایک سال سے تقسیم ہو رہا ہے. کتنے دن سے؟ ایک سال سے تقسیم ہو رہا ہے. ہمارے لیے بہت معمولی چیز ہے. مردے جو ہے آتا ہے کہ تمہارے مردوں ہدیہ زندوں کے لیے ان کا استغفار کرنا ہے، آپ نے استغفار کر دیا. جو آدمی ان کو دعا بخیر سال ثواب کرتا، فرشتے نام لے کر بتاتے ہیں، بھائی بھیجا، باپ نے بھیجا، بیٹے نے بھیجا، بیوی نے بھیجا، دوست نے بھیجا، نام لے کر بتاتے ہیں. اتنا خوشی ہوتی دنیا میں جب میں خوش نہیں ہوگی. ایک عمل یہ ہے، آئندہ ہم کو انشاءاللہ یہ سال ثواب انشاءاللہ کریں گے، عادت بنا لینا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ. میرے اہلیہ مرحوم انتقال ہوا بیماری میں 1974 میں، 2 اپریل 1974 کو. والد صاحب انتقال ہوا 1991 میں، 91 میں. والدہ انتقال ہوا 2006 میں. میں نے نیت کر لیا ہے اللہ جو نفلی اعمال میں کرتا ہوں اس کا سارا ثواب میرے والدین کو اور میرے اہلیہ کو پہنچا دیجیے. ہر روز نیت کہاں کرنے کا موقع ملتا ہے؟ نفلی روز کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام مطہرات بنا طیبات صحابہ مسائل متوسلمہ 100 بار قرآن اللہ شریف پڑھ کے 100 بار، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 3 بار مطہرات کو، 3 بار آپ طیبات کو، 3 بار صحابہ کرام، 3 بار تابعین تبع تابعین، اس طرح صحابہ مسائل سب کو 3 بار کر کے الگ سے دعا پہنچاتا ہوں. 100 بار الحمدللہ سے پڑھتا. اللہ کو بہت احسان ہے. عادت بنا لیجیے، بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. آخر میں آپ کو اس کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ اب میرے بزرگ دوستو، حفظ والوں کو 2 بات ضروری ہے. پہلے حافظ کرنے ہو گئے، 34 بار ابھی حافظ ہوئے. ایک بات ضروری یہ ہے کہ تجوید مخارج صفات کی رعایت کر کے پڑھیں. کوئی سنا سمجھا کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں. دوسری بات ضروری یہ ہے اتنا اچھا بڑھیا یاد ہو کہ پورا قرآن شریف جو جہاں پوچھے پہلے سنا دے، جہاں سے کوئی پوچھے فوراً سنا دے. ایک صاحب آئے، میرا نواسا ہے، اس کو قرآن شریف ختم کرائیے. بمبئی میں ایک جگہ ہے وڈالہ سیوڑی قریب، وہاں رہتے تھے. میں نے کہا اسلام آؤں گا. ارے سو جائے گا وہ. میں کہا کون حافظ اسلام سو جائیں گے بھائی؟ بولے 6 سال کا بچہ ہے وہ. 6 سال کا ہے. تو میں گیا دیکھا 6 سال کے بچے نے 4 مہینے پورا قرآن شریف یاد کر لیا. تو معجزات قرآن شریف ہے. میں کہا کل لائیے، کل جمعہ ہے ہمارے لائیے. ہم نے ممبر پر بیٹھا دیا بچے کو. عرب جماعت آئی تھی. ہم نے کہا حافظ کامل، حافظ قرآن کامل، تعجب کرنے لگے. کاملن پورا قرآن سے حافظ ہے. عرب لوگ سوال کبھی بچے سے جہاں تو فوراً پڑھ دیتا تھا. ہمارے پوتے 2 پوتے حافظ ہو گئے، تیسرا بھی کر رہے ہیں. اللہ سب کا حافظ کامل عالم عمل بنائے، دعا کرتے ہیں. مولانا تعالیٰ کر کے یحییٰ جو ہے قرآن شریف پورا کر لینے کے جب کوئی ہمارے کرتا ہے تو 1000 انعام دیتے ہیں. ہم تراویح پڑھا تو اس کو 5000 انعام دیتے ہیں. پہلی تراویح، ہر تراویح میں نہیں، ہم ہر سال نہیں، تیری تراویح میں انعام دیتے ہیں. لیکن اس کو ایک بیٹھک پورا قرآن شریف سنانا رہتا ہے. ایک بیٹھک میں پورا قرآن شریف سنایا، ایک غلطی الحمدللہ نہیں ہوئی پورا قرآن شریف میں. ہمارے ہر بچوں کو اتنا اچھا یاد ہو. باپ بھی حافظ، بیٹا بھی حافظ. تو باپ نے پوچھا بیٹے سے، بیٹا تم حافظ قرآن ہو، کیسا یاد ہے تم کو؟ بیٹے نے کہا ابا ہم کو اس طرح قرآن شریف یاد ہے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتا ہے. کوئی سورہ فاتحہ کوئی بھولتا ہے؟ یہ سنا آپ نے؟ تو بیٹا تھا ان کا نا کہ ابا آپ بھی حافظ قرآن ہے، آپ کو کیسا یاد ہے؟ تو باپ تھے نا بیٹا ایسا جیسے بسم اللہ یاد ہوتا ہے. بسم اللہ ہم کوئی بھولتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا یاد ہے. ایسا آپ لوگ سب کو اتنا اچھا یاد ہونا چاہیے. سمجھ گئے آپ؟ بہت واقعات ہیں، ہم تو بات مختصر کر کے تھوڑی بات کرتے ہیں. اتنا ایک بات. دوسرے ہمارے جو طلبہ عالم بن کے ماشاءاللہ جا رہے ہیں، ان سے چند باتیں ہیں. ایک بات، اگر پڑھنا کہیں چاہتے ہیں ساتھ مشورے سے، تخصص کرنا ہے فقہ میں، حدیث میں، ادب میں، جس سے جس کا جیسا ہو مشورہ کر کے کہیں پڑھیں.
اور جن کو نہیں پڑھنا اپنے فارغ نہیں سمجھیں، بلکہ اگر آپ کا دور متعلق حدیث پاک ہے، میرے خاطر مفادی دیکھ لیجیے، مشکل شریف شرح، آپ کو فقہ سے منافع شامی دیکھ لیجیے، ببرائت دیکھ لیجیے، اپنے اساتذہ سے رابطہ قائم رکھیے، خود مختار مت بن جائیے، پوچھیے کوئی بات نہیں آتی ہو تو علم آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دعویٰ نہیں کہ پاشا بک علامہ بن گئے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا دیا ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہم بول علامہ بن گئے، تھوڑا علم دیا، قلیل علم دیا، اللہ فرماتے ہیں۔ اب سمجھو ایک ہے علم اور ایک ہے عمل، علم اور عمل اور ہے، اتنا دھوکہ ہوتا ہمارے ہاں، علم اور عمل اور ہے۔ مثلا ہم پوچھتے ہیں امتحان کے نہیں، خالی بات سمجھانے کے لیے، اب اس سب لوگوں نے ماشاءاللہ اثر کو وضو کیا، چلو فجر میں سب نے وضو کیا نہیں کیا تھا، الحمدللہ کر دو، تو اس میں مسواک کرنا سنت ہے نہیں مسواک کرنا؟ حافظ صاحب کتنے کتنے مسواک کیا تھا؟ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ گھر میں بیٹھے ہم سمجھانا ایک بات چاہتے ہیں، امتحان نہیں لینا چاہتے۔ جس نے مسواک کیا ہو فجر کی اٹھے تھے ہاتھ اٹھاؤ، نہیں کیا بیٹا نہیں مسواک کیا ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ کا جھوٹ نہیں بولنا، غلط ہے خیر ہاتھ نیچے کیجیے۔ دیکھو الحمدللہ کچھ لوگوں نے کیا، سب لوگوں نے نہیں کیا۔ علم سب کو ہے کہ مسواک کا کرنا سنت ہے، لیکن عمل چوتھائی تک بھی کم ہے۔ یہ دھوکہ ہمارے زمانے کا ہے، ہمارے زمانے کا علم کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہمارے زمانے، علم اور عمل اور، یاد رکھیے۔ ہم لوگ یہاں تو روکنے والے ہیں، ٹوکنے والے ہیں، اساتذہ ہیں، محترم صاحب ہیں، اساتذہ کرام، سب کو فکر ہوتی ہے اچھے بچے نیک دیندار بنے، اللہ جہاں نمونہ اچھا نمونہ پیش کریں۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑے عالم شیخ عبدالسینا ایک بزرگ کے ہاں گئے، لوگ پہلے اللہ کے جایا کرتے تھے، اللہ والوں کے ہاں، شریف مہادا لکھن معدن مانو طبع قلوب العارفین، ہر چیز کان ہوتی ہے، طبع کان عارفین قلوب ہوتے ہیں، جہاں کان ہوتی ہے وہاں چیز ملتی ہے، لوگ جایا کرتے تھے، بل واقعات بکراؤ نقل کیے ہیں۔ بل اس نے چند دن قیام کیا، واپس جماعت خادم کو چھوڑ دیا کہ میرے بابا حضرت کچھ فرمائے مجھ کو بتانا۔ کئی دن ہو گیا کوئی تذکرہ نہیں آیا، ولی سینا نے خط لکھا کہ کیا میرے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوا ہے؟ جواب دیا نہیں، آپ جانور آپ کو تذکرہ نہیں ہوا، ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں نا دوسرے پر جانے کے بعد میں، پھر انہیں غیبت بھی ہوتی ہے، آدمی بیان کرتا ہے، شیطان ہوشیار نیکی تباہ کرانے کے لیے کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ کہا پوچھو ولی سینا کیسے آدمی ہیں؟ استاد حکم تھا، شاگرد نے کہا کہ ولی سینا آئے تھے کیسے آدمی ہیں؟ تو جواب دیا مرد سالم و فاضل، بولے اخلاق ندارد، بہت عالی فاضل آدمی ہیں، اخلاق سے متصل نہیں، کچھ اخلاق نہیں ہے۔ شاگرد نے لکھ کے بھیج دیا، اتنا ان کو غصہ آیا۔ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے بخاری شریف پڑھی ہے، کہ اگر کوئی تمہارا عیب بیان کرے تم کو تاؤ نہیں آئے، یہ شیخ الفاظ تاؤ سمجھے، غصہ نہیں آئے، اب یہاں پہ باہر نہیں ہو جائے، تاؤ نہیں آیا سمجھے اصلاح ہو گئی، ہمارا عیب بیان کرے غصہ نہیں آیا ہے تاؤ۔ اب ان کو بہت غصہ آ گیا، مجھ کو کہہ دیا اخلاق مدارت، کتاب لکھا کتاب الاخلاق، لکھ کر شاگرد کو بھیجا، حضرت کے سامنے پیش کر دو، حضرت ہدیہ پیش کرو۔ جب کتاب شاگرد نے پیش کیا تو حضرت سمجھ گیا میرے جملے کا جواب ہے، فرمایا من گفتہ بودم اخلاق نداند، بلکہ گفتہ بودم اخلاق ندارد۔ میں نے کب کہا اخلاق جانتا نہیں، یہ کب کہا تھا کہ اخلاق اس کے علم نہیں ہے؟ میں نے اخلاق سے متصل اخلاق رکھتا نہیں، اخلاق متصل نہیں، میں نے یہ کہا تھا۔ اتنا بڑا عالم داستان اور دانستان اور فرق نہیں سمجھ سکا، علم اور عمل اور ہے۔ ایک ہوتا ہے علم کسبی، ایک ہوتا ہے علم وہبی۔ علم کسبی آتا ہے محنت سے، علم وہبی آتا ہے عمل سے۔ امتحان دو ہوتا ہے، ایک علم کا ایک عمل کا۔ اب لوگ یہاں سے جاؤ گے نا، آپ کو گردان نہیں سنے گا، قولا تھا نہیں کہے گا، بلکہ زندگی دیکھیں گے۔ وہ زندگی مدرسے کا نمونہ بنے گی، مدرسے نیک نامی دریا بنے گی۔ وہاں پڑھے بچے ماجان دیندار ہیں، دیانتدار ہیں، خوش اخلاق ہیں، خدمت گزار ہیں، اطاعت شار ہیں۔
ماں باپ بھی کہتے بچہ پڑھ کے آیا ماشاءاللہ وہاں سے احمد آباد سے الفضل سے کتنا خدمت کرتا ہے، راحت پہنچاتا ہے، نثارے فوراً دوڑتا ہے، مدرسہ نیک نام ہوگا، اساتذہ کرام نیک نام ہوں گے، محتین صاحب نیک نام ہوں گے، سب اب بھی نیک نام ہوگے۔ اب امتحان یہاں کا بھی ختم ہوگا، چھٹی ہوگی نا، پھر عمل کے امتحان شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ کی ذات سے آپ کے اساتذہ نیک نام بن کے رہیں، آپ کی ذات سے آپ مدرسہ آپ کا نیک نام بن کے رہے، اچھے نمائندہ بنا مدرسے کا۔ کب کہنے وہاں بھیجو بچے، وہاں بھیجو، وہاں بچے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ماں اٹھی کسی کام کے لیے، آپ نے کہا کیا؟ آپ نے کہا امی بیٹھیے نا میں لاتا ہوں، امی بیٹھیے نا میں کرتا ہوں۔ مطلب میں عالم ہو گیا ہوں تو میں مختوم بن گیا ہوں تو میرے لیے اپنی سہولت میں کروں گا، ایسا نہیں۔ سمجھ گیا آپ؟ پڑھنے کے لیے کیا پڑھانا ہے وہ اپنے اختیاری بات نہیں ہوتی، بیکار نہیں رہے، چاہے بخاری شریف پڑھانے کو ملے، قاعدہ بغدادی پڑھانے کو ملے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے ہم کو کچھ بھی پڑھانے کو ملے ہم برابر، جیسے بخاری شریف ثواب سمجھتے ہیں تعلیم پا کا ثواب سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، استاد اٹھے تو یہ سبق پڑھا قطبی کا، قطبی کون سے فن میں ہے؟ اب پتہ ہی نہیں پڑ جاتے قطبی، پتہ نہیں، اب تو ایسا ایسا ختم ہوتی آ رہی۔ قسم کا فلاں انتقال ہو گیا، بچے آؤ بچے آؤ، بچے لے آؤ جلدی آؤ۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ قطبی پڑھا، آؤ یا اللہ ہم نے قطبی جو پڑھا ثواب فلاں کے لوگوں کو پہنچا دیے۔ جیسے قرآن شریف پڑھنے ثواب سمجھتے اور قطبی پڑھنے بھی وہ ثواب سمجھتے تھے۔ سمجھا؟ دین کا کوئی بھی کام ہو بیکار نہیں رہنا، شروع کر دے۔ ہمارے بڑے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ سمجھا؟ الشیخ مطلع فرماتے تھے پیارو، جب ہم یہ تقریر کرتے ہیں ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، راضی کون ہے؟ اللہ ہے، تو ہم کیوں محترم صاحب حاضر کراتے ہیں تنخواہ بڑھائیے؟ ہم کیوں ٹیموٹی اور حضرت ان کے جاتے ہیں رکھتی ہیں تو ان سے بات کرو؟ جب ہمارا یقین ہے اللہ رضی دیتے ہیں تو کسے مانگنا چاہیے؟ اب بات اور سمجھ لو، بات آ گئی، آپ لوگ تھکے مادے نہیں ہیں، ابھی چہرہ بتا رہا ہے۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہم لوگ کئی سال مدرسہ عورتیہ کمرے میں حج کے ایام میں رہے، چند دن ایک کمرے میں، تو کچھ باتیں علماء کو دی، تو قصہ انہوں نے سنایا کہ علماء کو جو بھی تنخواہ ملتی جلتی ہو لیکن اللہ کھلاتے سب سے اچھا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں، سب سے کھلاتے ہیں۔ تو انہوں نے قصہ سنایا، جگہ بتایا، جگہ نام نہیں لیتا، کوئی کوئی ہو تو اس کو تکلیف ہوگی بیچارے کو، ہمارے گاؤں کا نام لیا۔ علماء تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، تم لوگ ہمیشہ مرغا ہی کھاتے ہو، تم لوگ جھجو کو مرغا کھاتے ہو، دال کھاتے، مرغا کھاتے، ہمیشہ دال مرغا کھاتے ہو۔ اس زمانے میں مرغا کم ملتا تھا، اب تو اتنے اس کے وہ ہو گئی ہیں، ہمارے گاؤں میں 14 مسجدیں ہیں، اتنی دکانیں ہیں اس کی، پولٹری فارم کتنی اتنی ہیں، جگہ 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 انڈے ملتا ہے، مرغا ملتا ہے، شادیوں میں اب تو مرغا ہی دبا ہوتا ہے، گائے پابندی بن گئی ہو گئی ہماری یو پی میں۔ اس زمانے جب نہیں ملتا جب ہی مرغا اللہ کھلاتے تھے۔ تو علماء نے کہا کہ بھائی ہم لوگ فرمائش کرتے ہیں کیا کسی سے تو مرغا کھلاؤ، دعوت دو، کوئی دال کھلائے، سبزی کھلائے، ہم اللہ نام لے کھاتے، اللہ کھلاتے ہیں دعوت میں، تم کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں بولے تم لوگ مرغی جب تک ہمیشہ کھاتے ہو، اب پتہ نہیں سو کیا دیتے ہو اللہ عالم۔ تو علماء تھے نا کہ اچھا تم ہم کو دال کھلاؤ، کیا کھلاؤ؟ دال کھلاؤ، تو ہم دال کھائیں گے تمہارے، کل تمہارا دعوت رہے گی ہماری، تم دال کھلاؤ۔ علماء پیچھے پڑ گئے، اب کیا بولے وہ؟ ٹھیک ہے کل شام دعوت رہے۔ شام اس نے جو ہے دوپہر کہا بیوی سے کہ شام کو 8-10 آدمی کھانا بنا لینا، دال پکا لینا۔ بیوی کہنے لگی کون لوگ آئیں گے دال پکا لیں گے؟ علماء آئیں گے ان کو دال کھلانا ہے۔ بیوی کہنے علماء کو دال کھلانا، دال مرغا لاؤ۔ ہمارے دروازے ایک عالم آئیں گے پہلی بار ہم کو دال کھلائیں گے، جاؤ مرغا لاؤ۔ تو شوہر نے کہا ان کو دال ہی کھلانا طے ہے۔ اس نے کہا جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ سیدھا مرغا لاؤ، ہم کھانا نہیں بنائیں گے، جاؤ۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اکبر کبھی ڈرے نہیں برٹش کی فوج سے لیکن تباہ ہو گئے بیوی کے نوز سے۔ اب کیا کریں، ہاتھ پیر کھول کے جاؤ، کھانا نہیں پکائے، جاؤ مرغا نہیں لاؤ گے تو۔ شام علماء پہنچے، دسترخوان لگا، آپ اٹھایا تو مرغا، علماء نے کہا بھائی دال لاؤ، اور چپ کیا بولے، ابھی دال لاؤ،
بیچارہ چپ کچھ نہیں بولے. بھائی تم دال تہی لاؤ. ارے اس نے کہا تمہارے لیے کون بیوی جھگڑا کرے گا, ہمارے مقدر میں مرغا ہی کھانا لکھا, ہمارے مقدر میں لکھا ہے. میرے بزرگ اللہ اچھا کھلاتے ہیں آپ کو, ہم یہاں شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. مقدر کیسے کپڑا اچھا پہنتے ہیں, اسرا پہنتے ہیں, سب نعمتیں اللہ کی ہیں. شکر ادا کرو گے, اللہ یہ دین آپ نے سکھایا, اس کی برکت سے تو دین کی بات لوگ سن لیتے ہیں, دین کی بات پوچھ لیتے ہیں, اچھا اچھا دعوتوں بلاتے ہیں, نکاح پڑھانے کے بلاتے ہیں, کیسا اکرام کرتے ہیں. جتنا علم زندگی میں تقویٰ آئے گا اللہ اتنا آپ کی عزت عطا فرمائیں گے. سمجھا؟ اللہ فرماتے ہیں اور نہر پر ہم تقویٰ لفتح علیہم, وہاں پارے کی آیت ہے, لفتح برکات میں سما لگا لگے آباد والے ایمان لائیں, تقویٰ اختیار کر لیں, زمین آسمان کی برکتیں کھل دیں گے. زمین آسمان کی. تو تقویٰ ایک ایسا چیز ہے نا علم کے لیے, اتقوا اللہ تکون عالم الناس, تقویٰ اللہ کا بڑے علامہ بن جاؤ گے لوگوں سے. تو زندگی میں آپ کو دیکھ کر محسوس کر لیں, عملی زندگی آپ کی تقویٰ پرہیزگاری نمونہ بن جائے. جہاں جاؤ دیکھ کر. مسجد میں اذان سے پہلے کی عادت ڈالیے. ایک ہے ضابطہ, ایک ہے رابطہ. ضابطہ ہی کوئی بلائے اس کے آپ چلے گئے, اور رابطہ یہ ہے کہ بلائے گئے. ہم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیدرآباد پہنچے, میدان قاسم مرحوم اللہ مغفرت فرمائے, اتنا خوش ہو گئے, اتنا خوش ہو گئے. 1999 کی بات ہے, ان کا کانفرنس ہال بہت بڑا بنا ہے, سب بچوں جمع کیا. ہم نے بلایا نہیں تھا, دعوت نہیں دیا تھا, خط نہیں لکھا تھا, اور دیکھو آئے اپنا سمجھ کے آگے اتنا خوش ہو گئے. فوراً طلبا سے سامنے بیان کرایا, اتنی کتابیں ان کی تھی, سب ہم کو کہا تب لاؤ, تب کتابیں لے آؤ. انہوں نے شائع کرایا تو کچھ لکھا تھا, سب ہدیہ دو, خوش ہو گئے. تو ایک نوکر آتا ہے 8 بجے, 8 بجے ٹائم ہے, اور ایک 7:45 بجے آتا ہے. کتنے خوش ہو گئے آدمی. تو بلانے کے بعد آنا یہ ضابطہ ہوا, بلا بلایا جانا یہ رابطہ ہوا. حی علی الصلاۃ, بل آؤ نماز کے لیے. آپ نے کیا کمال کیا, بلائے گئے تب آ گئے, کوئی کمال کیا آپ نے؟ اذان سے پہلے آ گئے. آپ جہاں رہیے نمونہ پیش کر دیجیے. ماشاءاللہ بچے وہاں کے آئے ہیں, اذان سے پہلے پہنچتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مسجد صفائی میں کرتا تھا, سمجھے آپ, جلدی پہنچ جاتا تھا. حتیٰ کی روایت فاتحہ شروع ہوئی, حضرت نے بلایا عشاء بعد, اساتذہ کرام تشریف فرما, اکیلے مجھ کو بلایا, میں ڈر گیا. کسی نے شکایت کی ہوگی, حضرت تشریف فرما ہے, اساتذہ کرام تشریف فرما ہے, اکیلے مجھ کو بلایا گیا, کوئی شکایت میری ہوئی ہوگی. ڈرتے کرتے سلام کیا, بیٹھ گیا. میں نے کیا پوچھتا چلی ہوگی معلوم نہیں. حضرت نے فرمایا اساتذہ کرام کہتے ہیں تم سویرے اٹھتے ہو, تب طلبہ تم جگہ دیا کرو, تم جان میں جان آئی. جتنے طلبہ پڑھتے تھے مدرسے میں اس زمان لائٹ نہیں تھی. ہم نے کہا ہمارے پاس ٹارچ نہیں ہے. اپنے ماں باپ سے بھی ایک پیسہ مانگا نہیں, پورے پڑھنے کے زمانے میں. ٹارچ ہمارے پاس ٹارچ نہیں ہے, ہم کنڈی کھٹکھٹا دیں گے, اور میں مدرسہ لالٹین دے گا, تب لالٹین تیل بھی دے گا, تمہارے پاس رہے گی. تو ہمارے پاس آتی تھے تو تکرار کرتے ہوئے باتیں کرتے, نہیں طلبہ بات کرتے ہیں آپس میں, لایانی بھی کرتے ہیں, بحث بھی کرتے ہیں. ہم اکیلے مطالعہ کرتے تھے. تو 5 سال پورا فاتحہ اول فاتحہ نے پورا کیا تھا. اکیلے پڑھتے تھے نا, بات کرنے موقع نہیں کسی سے. اللہ نے 5 سال پورا کیا, اپنے برکت ہو گئی. تو آپ ایسا جہاں جاؤ نمونہ پیش کرو. کہیں امام بن جاؤ تو مطلب ہم تو امام مر لے کے آپ پہنچیں گے. اللہ گھر میں آنے والا محروم نہیں ہوتا. آپ گھر میں کوئی آئے, چائے پانی نہیں پوچھو گے, چائے پانی, اللہ بہت قریب ہے زندگی. ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کے مہینے میں طلبا کو 4 باتیں بتائی تھیں. ایک بات سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دینا. اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں, کیا مطلب, کسی سے بیعت ہو جانا, کسی بڑا بنا لو اپنا, خودسری نہیں کرنا. ظاہر بات اصلاح کے لیے بغیر کوئی ڈاکٹر کے, حکیم کے آدمی کیسے علاج کرے گا اپنا؟ شیطان بڑا ہوشیار ہے, سمجھے آپ. اس لیے جس سے مناسبت ہو, اگر پیر نہیں بناؤ تو مشیر بناؤ, مشورہ کرو اپنے باطنی بارے میں, اعمال کے بارے میں, زندگی کیسے گزارنے کے بارے میں, سمجھے آپ. ایک بات یہ فرمایا کہ بزرگوں کی کتابوں کو دیکھتے رہنا. دیکھتے ہیں میں اپنی ندویت کے باوجود دیکھتا ہے, الفاظ ان کے ہیں, اور تاریخ داں ہونے کی وجہ سے طبیعت میں تنقید کا مزاج, کوئی بات دیکھنا تو اس لیے نگاہ سے دیکھنا. کتابوں سے میں نے بہت نفع اٹھایا ہے.
थानी रमतानी किताबों से मैंने बहुत नफा उठाया है, किताबें देखते रहना, रूहानियत है। मतलब साईं साहब दाम बरकात, अभी उम्र में हमारी मुलाकात उनसे हुई, एक साहब ने तारुफ करा दिया, खड़े हो गए, गले मिले। अभी मालूम ये है हम 27 वहाँ चले हैं, 2 दिन पहले की बात है, 25 फरवरी को तकरीबन। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं मैंने दुनिया देखी है, घाट घाट का पानी पिया है, जितना नफा मुझसे थानी रमतानी किताबों से हुआ है इतना नफा नहीं हुआ। रूहानियत नूरानियत है उसमें। इसलिए अपने में समझो, लोग आज के अखबार रसायल सतही बातें पढ़ के मुतमईन हो जाते हैं, कुछ बदलता है, तबीयत का मिजाज बदलता है। इसलिए अपने 10 मिनट 5 मिनट अपनी तरतीब बनाओ 24 घंटे की। 8 घंटा चलो ड्यूटी समझ लो, मान लो आना जाना मिला के, 6 घंटा आराम, 8 से 14 हो गया। खाना पीना वगैरह सब चीजों के लिए 4 घंटा ले लो। कई घंटा हुआ? 14 4 18। कितने घंटे बचे? 6 घंटे बचे। किताब मुताला करते रहिए, अपनी हिसाब बढ़ाते रहिए। कबाल के पढ़ाने का मौका मिल जाए तो आपके नहीं होता हम तो बहुत दिन छोड़ दिए, किताब देखा नहीं, इस हिसाब से बढ़ाइए। उसके साथ साथ मेरे बुजुर्ग दोस्तों, एक है दाब्ता, एक राबता। कोई बुलाए आपको, आप चले जाओ, बात कर लो, तकरीर कर लो, बयान कर लो, दावत खा लो, ये दाब्ता हुआ। आप जहां रहते हैं आप खुद कहिए भाई ठीक है, किताब पढ़ी जाती है, तालीम होती है, उस वक्त आप तालीम कर दो। कोई नहीं हम पढ़ देंगे, किताब पढ़ देंगे। नहीं इमाम को सब में चले गए, आप आलिम हो ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ा देंगे। आप दाब्ते इमाम नहीं हो, लेकिन इंतजार मत करो, हम पढ़ा देते हैं। इसी तरीके से गांव करीब कोई है, मस्जिद है, कोई नहीं है, आप खुद गांव में चले गए, बिला बुलाए, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ा, आपने कहा भाई हम आप जो है 10 मिनट सुना देंगे। क्या मिनट? 10 मिनट कहो, 10 मिनट सब रुक जाएंगे, कोई चला जाएगा। अब तमहीद रसना मत लो, तमहीद में 10 मिनट ले लिया, ऐसा नहीं करना, बल्कि 8 मिनट जान के 1 मिनट दुआ कर लिया। इतना तो अपना पता करो। बात आई इसलिए आपको खाली उसके लिए हम सुनाते हैं। अरफात के मैदान में, असल तो मेरा में 8 तारीख को वालदा मरहुमा की बरकत से यह भी इंतजाम था, बस नंबर और सीट नंबर सब उसमें दे दी गई, तो बहुत आसान है। मीना में पहुंचे थे साहब, एहराम 8 जिलेजा सब एहराम में रहते हैं, मीना में कुछ मसला बयान कर रहे थे। मैंने कहा आप आलिम हैं, हमारे लिए पढ़ा हुआ, मैं आप बैठ जाइए। मैं खड़ा हो गया, ये मसला ये बयान कर रहे हैं, इस तरह फला किताब में लिखा है। मैं फिर सुनाता हूँ, 3 बार सुनाया। इसके खिलाफ अगर किसी ने कहीं देखा हमको हवाला दे। चुप हो, डॉक्टर परिशीन चार से सुन रहे थे, बोले आप ही मुफ्ती हैं, आप ही इमाम, सब कुछ आप हमारे मशर लोग, बहुत बड़े बड़े मशर लोग सब लोग थे। अमली चीजें नमाज की हैं, ज़कात की हैं, हज की हैं, ये मसाल खुद देख डालिए। अब मतलब तालीम हैं, समझा हम आलिम हैं, लोग हमसे पूछेंगे, सादा मसला कर किताबें देख डालिए। छुट्टी भी छुट्टी मिले, छुट्टी मिलेगी, छुट्टी मिल गई, छुट्टी खेलने के लिए नहीं बल्कि तैयारी करने के लिए। मसाल देख डालो, बहिशत देख डालो। अब बहिशत मर्दों वाले औरतों वाले सब गई है अलग अलग, समझा, ताकि जो कोई पूछे तब सोचना नहीं पड़े, बिना किताब देखे मसला नहीं बताना, याद रखो। मैं जगह बयान किया उसके गया था, लोग दुआ के लिए बुलाते हैं, इफ्ता के लिए, दारुल इफ्ता के बड़े मुफ्ती साहब थे। मैं कहा भाई यहाँ मुफ्ती साहब जो बैठे बिना किताब देखे हवाला के बगैर मसला नहीं बताएंगे। कभी दिल में कोई बात बैठी होती है आपकी और बात कुछ और होती। बड़े मुफ्ती साहब थे, लेकिन मुझसे गलती हो रही थी इस जगह। ये मसला मैंने बहुत बताया, बार बार बताया है, लिखने जा रहा था, फिर ख्याल हुआ ना किताब देख तो लूं, लेकिन जुज़िया दूसरे मुतालिक था। अल्लाह आपने गलती से बचा दिया, किताब नहीं देखे होते तभी गलत लिख देते। आप समझे नहीं समझे, मुसल्ला रहो बिल्कुल, किताबें ले लो, अपने बड़ों से मशवरा करके मुताला करो, ताकि लोग पूछें तो सही सही बता सको। अच्छा नहीं कोई पूछे, अपने अमल के इल्म चाहिए, अपने अमल के इल्म चाहिए। कोई गलती करें किसे पूछेंगे हम। शाह साहब हम फरमाते हैं, देवबंद में फारिग हुए, किताबें क्या करेंगे, हमसे कौन मसला पूछेगा। गाँव था उस जमाने में। फरमाने लगे, मेरे साथी ने कहा भाई साहब
اگر کوئی مسئلہ نہیں پوچھا تو اپنے عمل کی علم چاہیے نہیں، اپنے عمل کی کتاب چاہیے. ہاں مجھے بات دل کو لگی، پورا کتب خانہ خریدا اور ساتھ ہم نے دیکھا الہ آباد میں. اپنے عمل کے لیے علم چاہیے نہیں، علم چاہیے. میرے بزرگ دوستوں اچھا نمونہ بنو، سمجھ گئے آپ. مکتب قائم کرو، جہاں مکتب یہاں بیٹھ کے پڑھانے والے بن جاؤ، گرم گرم برداشت کرو امت کے لیے. امت گم کھانے والے کبھی محروم نہیں ہوتا ہے. ہم فرماتے تھے علماء کو بادل ہونا چاہیے، کنواں نہیں ہونا چاہیے. کنویں پانی نکالنا پڑتا ہے، بادل خود برساتا ہے، خود پانی دیتا ہے. نفع والے بن کر رہو جہاں رہو. یاد رہے گی بات، سمجھے آپ. جب تک نہیں کوئی پڑھنے جگہ ملتی ہے وقت کو ضائع نہیں کرنا. مکتب قریب وہاں جا گھنٹہ بیٹھ جا رہا ہوں، ہم یاد کرا دیتے ہیں، بس واقعی ہم کرا دیتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں. گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں، کبھی ماں دیہات گاؤں کے اندر نہیں پڑھی ہوتی، ہمارے والدہ ہم نے پڑھایا تھا. والدہ گاؤں میں نانی نانا دیکھا، ان کے بچپن ہو گیا تھا. 2 بھائی تھے، چھوٹے گھڑی یہی تھی، تو موقع نہیں ملا پڑھنے کا. 2 آور ہم لوگوں نے یاد کرایا، خود شوق سے یاد کیا انہوں نے. تو ایسی پابند ہو گئی تھی. ان کا انتقال ہوا، میرے دوست نے مجھ کو فون کیا کہ مجھ کو زیارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ان سے میرا سلام کہو میں غم میں شریک ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرما دی. بشارت ہے، ایسی ہم زندگی گزار کر گئے. آپ محبت نرمی سے شفقت سے حکم نہیں لگانا، ماں باپ ڈانٹنا نہیں، نماز نہیں پڑھتی ہم گھر میں نہیں رہیں گے. اگر سمجھانا یہ ہے تو ایک لڑکا حافظ بن کے ہمارے مدرسے میں گیا. تو ماں گاؤں میں رہتی تھی، دیہات گاؤں میں ایسے دادا وہ نہیں تھا. امی کو پکڑ لیا، امی اب نہیں پڑھوں گا میں. کیوں نہیں پڑھے گا؟ امی نہیں پڑھوں گا میں. کیوں نہیں پڑھے گا تو؟ امی تو ساڑی پہنتی ہے، بلاؤز پہنتی ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، کتنا خراب لگتا ہے. ایک تھپڑ مارا ماں نے. تیرا باپ کچھ بولتا نہیں، تو آیا ابھی پڑھ کے مجھ کو ختم کرانے. امی تو اور مار لے مگر پڑھوں گا نہیں میں. اور ماں کو پکڑ رونے لگا. کون؟ حافظ تھا نا. ماں کو اب جب رونے لگا، ماں کو پکڑ کے ماں آنکھ بھر گئی. بیٹا کوئی بات نہیں، لے پیسہ لے، کپڑا لے کے آؤ. کپڑا لایا. اس طریقہ جو ہوتا ہے نا، ڈانٹ ڈپٹ تانا نہیں، آنکھیں آنسو بہت کام دیتے ہیں. ایک بہت لڑکا بہت ہی زیادہ دین سے دور تھا. سمجھاتے تھک گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ایک ہی اولاد تھی. ایک دن ماں باپ نے مشورہ کیا، کہا بیٹا جلدی آنا، آپ کھانا کھائیں گے. اچھا تھا کھانا ماں نے بنایا. باپ بیٹے اور ماں نے بیٹھ کھانا کھایا. جب کھانا کھلا دیا بیٹے کو، ماں رونے لگی، باپ رونے لگے. اب حیران، اب پکا کھلایا ماں نے، ماں رو رہی، باپ رو رہے ہیں. ہم نے کیا کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کو غلط آئی نا، میرے ہوتے کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا میری ماں باپ کو. تب باپ رو رہے ہیں، ماں رو رہے ہیں، کس نے کہا ہے، کیا بات ہوئی؟ جب دیکھا بے چین ہوگا بیٹا، کہا بیٹا ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. ہم نے حدیث شریف میں پڑھا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قبر میں قبر دبائے گی، سانپ کاٹیں گے، آگ جلائے گی، قبر دبائے گی. یہ سب کہہ کے بیٹا تو چھوٹا جب تھا نا، بیمار ہوتا ہم رات بھر تیرے لیے جاگتے تھے. بیٹا کچھ تم پیسہ نہیں تم سے چاہتے، تو خالی نماز پڑھ لیا کر، کچھ تم سے نہیں چاہتے. ماں باپ کا آنسو نے بیٹے کو کہ امی مت رو نماز پڑھیں، امی مت رو نماز پڑھیں گے. تو جہاں کوئی ہتھیار کام دیتا ہے آنسو کام دیتے ہیں. سمجھے آپ؟ یاد رکھو یہ. تو ہم اگر نہیں مانتے، لڑکا تھا ابا ہم نہیں پڑھیں گے، اب امی ہم جاتے ہیں، گھر میں نہیں رہیں گے. اب کیوں نہیں رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ ارے امی ہم کو آپ بس ہم آئے، آپ سے ملنے آئے، ہم جا رہے ہیں. باپ کو بلایا، کیا کر رہا ہے یار؟ صاحبان آیا، ابھی چھٹی ہوئی ہے، روکا نہیں رہیں گے گھر میں، وہاں جائیں گے. کیوں جائے گا؟ تو کہا ابا فلاں نے آپ سے قرضہ لیا تھا نا، آپ سے کھیت لے لیا رہن، آپ نے سود حرام ہو، جب قرضہ پورا ادا کرے گا تب آپ کھیت واپس کرو گے اس کا. یہ حرام ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم حرام نہیں کھائیں گے. اب رونے لگا بیٹا. تو باپ آخر میں نے فوراً بلایا اس کو جس کا قرضہ دیا تھا نا، بھائی تو کھیت لے جا اپنا، ایک اللہ جو آئے تھے بھی لے جا. میرا بیٹا کہتا میں نہیں رہوں، گھر میں نہیں رہوں گا. تو حکمت سے دینی کام کرنے والوں کے لیے 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں. حکمت، حسن تدبیر، حسن اخلاق اور اخلاص. جہاں چاہیے گھس جائیے، جسے چاہے گھس جائیے. اس جگہ ہم پہنچے، ہم نے دیکھا جو ہے کہ اپنا کوئی ہے نہیں. مسجد میں گئے، امام صاحب سلام کیا، السلام علیکم. امام صاحب راجستھان کی بات ہے،
इमाम साहब न्याज चाहता है कुछ पैसा भाव बढ़ा के ₹1.25 रह गया। हंसने लगे हमको देख कर, समझे कि हमारे हम ही होनी चाहिए उसकी जैसे हम भी हैं। आपने कुछ भाव बढ़ाया न्याज फातिहा के ₹100 रह गया है। हंसने लगे, आइए आइए बैठिए, कहाँ से आए हैं, क्या बात है। थोड़ा बेतगुल बात की हमने, कुछ उनको चित्र वगैरह पेश किया। मैं मुंबई से आया हूँ, मेरी आदत है शाम को बयान करने की। कुर्सी के इंतजाम फला सेट करेंगे, ऐलान आप करेंगे, सदर आप रहेंगे, सरपरस्त आप रहेंगे, ऐलान आप खुद आप रहेंगे, खाली मैं बयान मैं करूंगा। इतना बड़ा उनको बना दिया। हजरत किबला मुंबई से तशरीफ लाए हैं, सब लोग यहाँ जमा हो जाना, बयान करेंगे। समझे आप, बहुत किबला हो गए हम। अब उनका ऐलान कोई कौन नहीं आएगा, इमाम साहब का ऐलान हमारी बात कोई सुनता क्या? उनके ऐलान था। माशाअल्लाह, अल्लाह के एहसान। 500 घराने में खाली 100 बच्चे पढ़ते थे। जाकर पहले ज्यादा ले लिया हमने, हम अल्लाह किससे सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, उनकी खूब निकल रही थी उनकी। फिर हम अपने उस पर आए कि भाई यहाँ क्या हर घर में एक बच्चे नहीं होते, यहाँ कोई पाबंदी यहाँ है क्या? जरा मुँह देखने लगे। मैं क्या मदरसे में गया, 500 घर यहाँ बताए गए, 100 बच्चे पढ़ते हैं। अगर 3 बच्चे हों हर घर में तो कितने बच्चे हुए? 1500 बच्चे हुए, और 100 बच्चे पढ़ते हैं। आखिर बच्चे कैसे हमको ईशान साहब करें, वैसे तो आप मसला करेंगे, उनके करीब करने की उन्हीं की बातें हमने दोहराया। फ्रेंडशिप पढ़ेंगे आप ईशान साहब, आप के साथ साहब करेंगे। फिर हमने कहा पैसे चंदा नहीं करते, बच्चों चंदा करते हैं। कौन कितने बच्चे लाएगा? अल्लाह को फजीलत सुनाया। खड़ा है, मना मैं कारपोरेटर हूँ, यहाँ का काउंसलर हूँ, मैंने वोट के लिए हाथ जोड़े हैं सबके सामने। ये तो मेरी आखिर का सौदा, 250 बच्चे में लाऊंगा, बस आबाद हो गया। तो यहाँ रहो, हिकमत से कायम मुतमईन जिंदगी नहीं गुजारो, जिंदगी मुतमईन, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब बनना, उम्मत गम खाने वाला बन जाए। याद रहेगी बात। उसके साथ साथ मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कोई दुख हो, कोई दर्द हो, कोई फिक्र हो, कोई जरूरत हो, अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ। खाने का वक्त है, आराम का वक्त है, काम का वक्त है, कुछ वक्त हमारा अल्लाह के लिए होना चाहिए, सबके लिए है। 24 घंटा में हमारा 6 घंटे तालीम बहुत होती है, 6 घंटे आना 12 घंटा हुआ, 4 घंटा और दौड़ के लिए तो 16 घंटा, 8 घंटा बच गया। उसमें हमारा कुछ अल्लाह के लिए होना चाहिए, जिक्र है, दुआ है, तिलावत है, अल्लाह से मांगना है, मांग करेंगे। ऐसे करीम दाद नहीं मांगता, नाराज होते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। हम ट्राई फरमाते थे, जब भी कोई कहता दुआ कर दीजिए, फरमाया कितना अच्छा आदमी है, मुझसे कहता अल्लाह तेरा मुतवज्जे हो जाइए, दुआ माने कि अल्लाह तेरा मुतवज्जे हो जाइए, बहुत अच्छा आदमी कहता है अल्लाह तेरा मुतवज्जे हो जाइए। अल्लाह बहुत करीम है। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, अपना माहौल अच्छा बनाओ, शादी वगैरह हो जाएगी, बीवी देहात गाँव की नहीं पढ़ी लिखी है, हिकमत से, मोहब्बत से, शफ़क़त से उसको दीन सिखाओ, दुआएं सिखाओ, अल्लाह देख वही तरबियत करेगी। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुताहरा जिंदगी कैसी प्यारी जिंदगी गुजारी, सिरते पाक का मुताला करो, करके माहौल अपना खुद बनाओ, नमूना बनाओ। बीवी ये कह दे हमारे शौहर बहुत अच्छे हैं, माशाअल्लाह बहुत प्यारे हैं, आराम राहत पहुंचाते, फिक्र रखते हैं हमारे। दूसरी क्या कहेगी, अरे भाई कोई और आलिम जरा हमको बताना ना, आलिम कितने अच्छे होते हैं। ये सब बातें बढ़ती हैं। बहरहाल मेरे बुजुर्ग घड़ी मेरे सामने थी, इरादा यही किया था कि 11:20 तक 19 हो गया, समझे आप। अब अरफात की बात रह गई, सुन लो, समझे ना, 2000 में बढ़ जाएगा। अरफात के मैदान में हमने कहा डॉक्टर कुरैशी से इंतजाम करो, 3 मिनट हम बयान करेंगे। क्या मिनट? हमने बहुत मैशर लोग, इसलिए कि देखा 12 बजे धूप में बाद मैशर लोग आए। धूप में कहाँ से, एक बार जहाँ अरफात में जहाँ रुख मोड़ते हैं ना सवारी का, आधा घंटा 5 घंटा आराम से घूमते घूमते फिर वहां पहुंचते हैं। देर हो गई, हम कहे आधा घंटा बयान कर कोई बैठेगा क्या, 3 मिनट बयान करेंगे। सब बैठ गए, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, नाम भी दो, और अब्दुल्ला अपनी माँ को कश्मीर से लेकर आए थे, वो सब मौजूद थे। उसमें 2.5 मिनट बयान किया था। कई मिनट? 2.5 मिनट दुआ करा लिया। असर का मान का 5 बजे हो गया। मानसी लोग, हम लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं ना, वहाँ 3:30 बजे असर की नमाज होती है, 5 बजे पढ़ेंगे। फिर हमने कहा ऐलान 15 मिनट इंशाल्लाह बयान करेंगे, 15 मिनट बयान करें। सब बैठ गए, पूरा मजमा बैठ गया। 11 मिनट बयान के दुआ कर लिया। इत्मीनान पैदा करो। अब ये रहने की जगह है, साल में 1 आध बार जाना होता है, दावती सफर होता है। अभी कितना फोन आया, मैं कहा मुझे वक्त अब नहीं है, मदरसों इम्तहानात,
مشورے کہیں میٹنگ کہیں ختم میں نہیں آ سکتا ہوں. ایک ہفتہ ہمارے دوست الیاس سے دوستی بلاتے ہیں, اچھا لگتا ہے ان کو. تو وہاں گئے, کہنے لگے یہاں مسجد میں جامع مسجد طے ہوا ہے نیرس میں, کوئی باہر عالمی بیان نہیں کر سکتا. باہر عالمی جامع مسجد میں جمعہ کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن مولانا منیر صاحب ان کا بیان ہوگا. کیوں ان کا بیان ہوگا؟ بولے اگر ان کو 50 سے 49 بات ختم کر دیتے ہیں. سمجھے آپ؟ بولے ہمیشہ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو سارے دنیا بھر علماء کی پابندی وہاں لگ گئی, میرے لیے پابندی. میں کیا میرا بیان ہوا ماشاء اللہ خوش ہوئے. تو وہ 50 سے بتایا 49 ہم نے بند کر دیا. سمجھے آپ؟ الحمدللہ اعتماد قائم کرو امت کو. لیکن آدمی کہ 3 منٹ بیان کیجیے, میں 3 منٹ پہلے بند کیا, فوراً ان کا آلہ تھا ایسے گرا, بولے 3 منٹ میں گرتا ہے. آپ نے ٹھیک اور پہلے بند کر دیا. ہم کو نہیں والے امتحان ہمارا لے رہے ہو. امت امتحان بھی لیتی بزرگوں. جہاں سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے, سورہ کوثر 1 صدر کی ہے. اللہ تعالیٰ سامنے اب بولو نے سورہ بقرہ ہی ہمیشہ. ایک آدمی مصر میں گئے تھے, عالم سے انتقال ہو گیا, کہنے لگے امام صاحب نے لمبی لمبی قرات کرتے تھے, اب کیسے سمجھائیں ان کو. میں نے کہا بھائی دیکھو کہ میرا بیان طے ہوا, عربی بہت اچھا عربی بولتے تھے. ارے بھائی ایک آدمی نماز میں آیا, نیت باندھ لیا, امام صاحب سورہ بقرہ شروع کیا تھا. کون سی سورہ؟ سورہ بقرہ. کتنی لمبی ہے, مجبور ہو کے نماز پڑھ لیا. پھر کبھی پہنچا اس نے تو امام صاحب سورہ فیل شروع کیا. سورہ بقرہ سورہ گائے ہوئے اور سورہ فیل سورہ ہاتھی ہے. اس نے کہا ارے باپ, سورہ بقرہ میں 2 گھنٹہ لگا دیا تھا, سورہ فیل شروع کیا, ہاتھی پتہ نہیں 1 گھنٹہ لگائیں, نہیں تو بھاگ گیا. سمجھے آپ؟ تو کہنے لگے امام صاحب نے کہا تم نے مجھ کو یہ بات کہی ہے. امام صاحب نے بیان کے بعد کہا تم نے مجھ کو یہ بات کہی ہے, اس سے ہم بیان کرتے تھے. وہ ایسا موقع مت دو لوگوں کو جو ہے منما فل خفیف ہے نہیں, حکمت سے کام کرو. یہ چند باتیں میں نے سبق سنا دیا. اب سمجھو عمل کی قبولیت کے لیے نیت صحیح شرط ہے. اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں, اچھی نیت ہے, بری نیت سے اور بے نیت سے. اچھی نیت اخلاص ہے, بری نیت ریا ہے, سماع ہے, دکھلاوا ہے, اور بے نیت عادت طور پر ہم لوگ کرتے ہیں. کھانا عادت طور پر کھاتے ہیں, سونا عادت طور پر ہوتا ہے. جب صحیح نیت عادت ڈال لیں گے, عادات عبادات بن جائیں گے, مباح کام ثواب کام بن جائے گا. بخاری صحیح ترتیب الباب میں پڑھا ہوگا آپ نے, معجمہ کے ساتھ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے, آصف و نومتی کما آصف و قومتی. معجمہ کے ساتھ نقل کیا ترتیب الباب میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. ہم اپنے سونے میں امید ثواب رکھتے ہوئے تہجد پڑھنے میں, تہجد مشقت ہے اور سونا آرام ہے, راحت ہے. کیوں؟ اس لیے نیت ہوتی ہے کہ آرام کر لیں, تبھی تازہ دم ہو جائے, اللہ کی عبادت کریں گے, عادات عبادت بن جائے گی. اچھی نیت عادت ڈالو. لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ایک صاحب نے دوا پیا, دین کا ٹال لیجیے, کہنے لگے 20 سال ہو گیا میں نے کوئی کام بغیر صحیح نیت کا نہیں کیا. لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ صدیقین کا مقام, ہر کام اچھی نیت. شیخ فرماتے ہیں لطیف رحمۃ اللہ علیہ, بخشیدار معیار رحمۃ اللہ علیہ, ایک پہلی چائے بغیر صحیح نیت کا نہیں پیتے تھے. عادت ڈالو, زندگی پوری بات لکھی جائے گی. علمی ندی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 7 سال کی عمر کے بعد سے کوئی کام بغیر صحیح نیت کا نہیں کیا ہوں, ہر کام اچھی نیت کرتے تھے. سامنے میں کوئی خرچ مشقت نہیں ہے, تھوڑی فکر کی بات ہے. پھر واقعات بہت اس پر ہے, اس لیے ہم نے جو نیت کیا تو اس کے آگے بڑھ گئے. آگے تو آپ کو بتایا نہیں تھا دل میں نیت کیسا کریں. انشاءاللہ آپ لوگ برکت سے بات تو گھنٹوں ہو سکتی ہے, لیکن چاہتے زندگی بدل دو, اچھا نمونہ بنو گے انشاءاللہ. بھائی دین کی علم عمل دعوت 3 باتیں ہیں, علم عمل اور دعوت. آپ جو پڑھا علم میں صحیح سیکھتے رہیے, بناتے رہیے, اس پر عمل کرتے رہیے اور دوسروں کو پہنچاتے رہیے. سمجھے آپ؟ ہاں, یہ مت انتظار کیجیے ہم کوئی بڑا مولانا صاحب آؤ. ہم جہاں پہنچتے ہیں نا, ہمارے دوست سب سمجھ گئے ہیں بھائی امام صاحب موقع ہے کیا, ہم 3 منٹ بیان کر لیں گے. ہم بازار میں پہنچے 3 منٹ بیان کریں گے. بازار ہمارے دیہات میں پورے ہفتے سامان لیتے ہو, لیکن سب بیٹھ گئے, پوری بازار ہی سب دکان والے بیٹھ گئے, 3 منٹ بیان کر کے دعا کر دیا, پورا ہو گیا, خوش ہو کے لوگ. یہ ہم 1 منٹ بیان کریں گے. سنتا گرو بازار بمبئی کی, اس کا نام سپر بازار مشہور ہی ہے. سب آگے بڑھے, حضرت وقت کی پابندی کرتے ہیں, جلدی آؤ. ہمیں کہ اللہ نے سورہ کہف میں 4 واقعے بیان فرمائے. گھڑی دیکھو, ایک واقعہ باغ والے کا ہے.
اللہ فرماتے ہیں اگر باپ والا یہ دیکھ کر کہتا ہے اپنے باپ کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، باپ تباہ برباد نہیں ہوتا. جب دکان دیکھو مکان دیکھو بچے پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ قوت الا باللہ، تباہی بربادی نہیں آئے گی. گھڑی دیکھو پہلے 15 منٹ ہوا ہے، کئی منٹ، 1 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، 15 منٹ ہو گئی بات. تو ایسے ہمت سے خیر خائی کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ کرو، لوگ دیکھ نقالی مت کرو، تمہید میں اصل بات رہ جاتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحينا مسلما وأمتنا مسلما. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہ بچوں کو قرآن سے پورا کرنے قبول فرمائیے، پڑھنے پڑھانے قبول فرمائیے، پھر برکات بچوں عطا فرمائیے، یہ ماں باپ عطا فرمائیے، عطا منتظم معاون عطا فرما دیجیے، حاضر مجلس کا عطا فرمائیے، امت عطا فرمائیے. اللہ سب کو علم قرآن عطا فرما، عمل قرآن عطا فرما، اللہ فہم قرآن عطا فرما، اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، اللہ حلاوت قرآن عطا فرما، اللہ شفاعت قرآن عطا فرما، اللہ اطاعت قرآن عطا فرما، اللہ برکات قرآن عطا فرما، اللہ انوار قرآن عطا فرما، اللہ حفظ قرآن آسان فرما، تعلیم قرآن عام فرما، ذریعہ تو قبول فرما، غیر سے اسباب وسائل پیدا فرما، دین کے تمام شعبوں میں حصہ عطا فرما، تمام شعبوں سارے عالم زندہ فرما، اس کے لیے بہترین عملہ عطا فرما، قوی امین عملہ عطا فرما، متقی پرہیزگار عملہ عطا فرما، دیانتدار ہوشیار عملہ عطا فرما، سمجھدار تاشیار عملہ عطا فرما، آپ کی رضا کے لیے کام کرنے والا عملہ عطا فرما، آپ رضا کے مطابق کام کرنے والا عملہ عطا فرما. یا اللہ مخلص احباب عطا فرما، مخلص معاون عطا فرما. عالم میں جہاں جہاں دینی کام ہوتا ہے سب کو فروغ و ترقی عطا فرما، دینی کاموں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں حمایت اور حفاظت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، باطل قوتوں کو پاش فرما، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما، باطل سازشوں ختم فرما، باطل منصوبوں کو ناکام فرما، باطل آوازوں کو بہتر فرما، باطل کو باطل ٹکرا ختم کرنے فیصلے فرما. یا اللہ دشمنوں دشمنی سے حفاظت فرما، فتنوں فتنے سے حفاظت فرما، حاسد و حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، منافقوں نفاق سے حفاظت فرما. یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت مقدر نے کو ختم فرما، جو قوت توڑنے کے فیصلے فرما. اللہ ہم کو نیک و صالح بنا، ہماری اولاد کو نسلوں کو نیک و صالح بنا، ساری امت مسلمہ کو نیک و صالح بنا، ساری امت کی جان مال کی حفاظت فرما، دین ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ساری امت کے مشکلات کو آسان فرما، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مقروبوں کو بار کر سے وہ گوش فرما. اللہ قسم کے شرور سے، فتن سے، اسقام سے، امراض سے، آفات و بلیات سے حفاظت فرما. اللہ اپنوں غیر دونوں کے شرور سے حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. یا اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. اس ادارے کا اللہ بہت قبول فرما، جو بھی یہاں جائے اس کو محروم نہ فرما، سب کو حافظ کامل بنا، عالم بعمل بنا، دین کا داعی شہدائی بنا، دین کے بڑے کام لینے فیصلے فرما. اللہ جن لوگوں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے
کیا ان کا ہم پر حق ہے؟ دعاؤں کے متوقع ہیں، کہنا چاہتے نہیں کہہ پاتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں کہہ پاتی ہیں، سب جائز حاجات پورے فرما، جائز مقاصد پورے فرما، جائز تمنائیں پورے فرما۔ امت جہاں بے بس بے کس ہے، امتی بے بسی بے کسی دور فرما، غلط مقدم آخر کو بری فرما، غلط جرم بن رہی تھا غیر سے پیدا فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا فضل کا معاملہ فرما، امت ضروریات میں خزانہ غیث پورا فرما۔ امت کے لیے دین کی طرف جو ضرورتیں ہیں، مساجد کی، مدارس کی، جماعتوں، جمعیتوں، خانقاہوں کی، اللہ اپنے خزانے غیث سے پورا فرما، آپ سے بہترین عملہ کام کرنے والا عملہ عطا فرما، مخلص احباب محسن مخلص معاون عطا فرما۔ اللہ یا اللہ آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیرات و برکات مالی ہم سب کو عطا فرما، ساری امت کو عطا فرما، عشرت سے پناہ مالین سے پناہ عطا فرما، ساری امت حق میں تمام دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ دیکھو دیر ہو گئی، اب تو ساڑھے 11 بج کے آگے بڑھ گئے، ہم سلام کرتے ہیں، جواب دے دو تاکہ آپ لوگوں کو